بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سبھی کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا، نجات کا، بخشش کا اور امن و سکون کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر مدارس اسلامیہ کے سفرا حضرات کی آمد و رفت مساجد کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ ان سفرا حضرات کو مدرسے کے چندے کا اعلان کس طرح کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے سفیر حضرات جب اعلان کرتے ہیں تو وہ نامناسب اعلان کرتے ہیں، جس اعلان سے انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس اعلان کی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سفیر مسجد کے اندر آتا ہے اور نماز کے بعد اعلان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اعلان کرتا ہے کہ میرا آنا فلاں مدرسے سے ہوا، اور مدرسہ زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا مستحق ہے، وہاں پر یتیم، مسکین، غریب، لاچار بچے پڑھتے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ صدقات سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے مدرسے کی امداد کرتے ہوئے جائیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ اعلان بالکل بھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس اعلان سے ہر ایک سفیر کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں تو وہ اعلان اپنے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہے، مدارس کی حفاظت کے لیے ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے مدارس کی اہمیت کو بیان کیجئے، علماء کی فضیلت کو بیان کیجئے، طلباء کی فضیلت کو بیان کیجئے، مدارس اسلامیہ کا وجود اس امت کے لیے کتنا ضروری ہے اور وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ آپ اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھیے اور آپ اعلان اس طرح کیجئے کہ ہمارا آنا فلاں مدرسے سے ہوا، اور مدارس اسلامیہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ جب تک مدارس اسلامیہ کا نظام اور سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، قرآن و سنت بھی محفوظ رہے گا، قرآن و سنت کا تحفظ بھی ہوگا، دین و شریعت کا تحفظ بھی ہوگا۔ لہٰذا اے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کا دین محفوظ رہے، اللہ کا قرآن اور نبی کے فرامین سلامت رہیں، ان کی حفاظت ہوتی رہیں، اور ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہیں، فتنوں سے، طرح طرح کی آزمائشوں سے ہمارا ایمان سلامت رہیں، تو اے لوگوں، مدارس اسلامیہ کی امداد کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا یہ وقت کی ضرورت ہے، طلباء کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے مدارس کی اہمیت کو، علماء اور طلباء کی اہمیت کو اجاگر کیجیے، ان کے سامنے رکھیے کہ اس امت کے لیے مدارس کا وجود کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دین و اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، قرآن و سنت کا نظام زندہ ہے، محفوظ ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جو قوم کو امام اور مؤذن بنا کر دیتے ہیں، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جو قوم کی جھولیوں میں علماء اور مفتیان کرام کو تیار کر کے ڈالتے ہیں، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جو ایسے افراد کو تیار کرتے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کے پیشوا بنتے ہیں، قوم کے مقتدی بنتے ہیں۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن مدارس کی گود میں پل کر، پرورش پا کر، تربیت پا کر وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کے اور اعمال کے محافظ ہے، ہمارے دین کی بقا کے لیے اپنی جان مان سب کچھ قربان کرنے کے لیے
ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے مدارس کی اہمیت کو بیان کریں، علماء کی اہمیت کو بیان کریں، طلباء کی اہمیت کو بیان کریں، اور ساتھ ساتھ آپ قوم کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ اگر آپ نے مدارس کی امداد کے سلسلے میں ذرا سی بھی غفلت برتی اور مدارس اسلامیہ کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا، ان کا خیال نہ رکھا، تو پھر تمہارا یہی مال و دولت تمہاری بیماریوں کے اندر اٹھ جائے گا، کورٹ کچہریوں کے اندر لگ جائے گا، ہسپتالوں کے چکر تمہیں لگانے پڑیں گے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی آفات، طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں تم پر امڈ آئے گی۔ لہٰذا جب یہاں سے جائے، مسجد سے نکلیں، تو ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مدارس کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے اپنی ایمانی اور اسلامی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مدارس اسلامیہ کا ضرور خیال رکھے اور حسب استطاعت ان کی امداد کرتا ہوا جائے۔ محترم سفراء کی جماعت، خدا کی قسم آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول بندے ہیں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ کا نظام اور سسٹم جو چل رہا ہے، اللہ کی قسم اس سسٹم اور اس نظام کے پیچھے آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں، آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی جد و جہد ہے۔ گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، حالات موافق ہو، حالات طبیعت کے خلاف ہو، آپ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان پھرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، پریشانیوں کو سہتے ہیں، سفر کی دشواریوں کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے طعنے سہتے ہیں، ان کی گالیاں برداشت کرتے ہیں، ان کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اللہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا نام باقی رہے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کا نام کی نشر و اشاعت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سفراء حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں میں دین اسلام کے محافظ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ کچھ غلطی اور کوتاہی ہوئی تو یہ بندہ عاجز آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔